السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، ونحن معهم برحمتك وعفوك يا أرحم الراحمين. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی جو ہماری صورت ہے اس کا نام ہے سورۃ النبأ. اور سورۃ النبأ اس صورت کا نام اس لیے ہے کہ میں اس کو ذرا بڑا کر دیتا ہوں تاکہ دیکھنے میں آسانی ہو. جی. اور سورۃ النبأ اس کا نام اس لیے رکھا ہے کہ یہاں پر نبا کا لفظ آیا ہے. اور پچھلے سبق میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ قرآن پاک کی صورتوں کے جو نام ہوتے ہیں اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ شروع کی ایک دو جو آیات ہوتی ہیں ان میں سے کوئی ایک لفظ اس سے صورت کا نام رکھا جاتا ہے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، نہایت مہربان ہے. عما یتساءلون، عما جو ہے عما یہ دو الفاظ سے مل کر بنا ہے. پہلا جو لفظ ہے وہ ہے عن اور دوسرا لفظ ہے ما. ان دونوں کو جب ملاتے ہیں تو یہ عما کا لفظ بن جاتا ہے جو آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہے. اور عما کا مطلب ہوتا ہے کس چیز کے بارے میں. عما کا مطلب ہوتا ہے کس چیز کے بارے میں. یتساءلون، یتساءلون جو ہے یہ ورب ہے، یہ فعل ہے. اور
اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں گے اس میں سے آپ کو لگے گا کوئی سوال، جسے کہتے ہیں نا سوال پوچھنا، تو یتساءلون، یہ کس چیز کے بارے میں پوچھ رہے ہیں اے نبی جی؟ یہ کس چیز کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ کون لوگ پوچھ رہے ہیں؟ کفار، اور مکہ کے کفار جو ہے خاص طور پر مراد ہے، کیونکہ جو سورت جو ہے وہ مکیہ ہے، تو پہلے جو براہ راست مخاطب ہوں گے اس سورت کے وہ کفار مکہ ہوں گے۔ عن النبأ العظیم، ان کہتے ہیں کسی چیز کے بارے میں، اور نبا جو ہے یہ خبر کو کہتے ہیں، اور اسی سے لفظ نبوت نکلا ہے، اسی سے لفظ نبی نکلا ہے، چونکہ نبی آ کر خبر دیتا ہے، خبر پہنچاتا ہے، تو اس لیے اس کو بھی نبی کہتے ہیں، اور نبا جو ہے وہ خبر کو کہتے ہیں، نیوز۔ عما یتساءلون، کس چیز کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ عن النبأ، خبر کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، العظیم، جو کہ بہت بڑی خبر ہے۔ اب وہ بہت بڑی خبر کیا ہے؟ وہ بہت بڑی خبر جو ہے وہ قیامت کا پیش آنا ہے، وہ موت کے بعد دوبارہ کھڑے ہونا ہے، قبروں سے اٹھنا ہے، تو یہ سب سے بڑی خبر ہے، تو اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ الذی ہم فیہ مختلفون۔ اچھا، تیسری آیت شروع کرنے سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ کفار جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آخرت کے بارے میں پوچھتے تھے، اس وجہ سے نہیں پوچھتے تھے کہ ان کے علم میں اضافہ ہو جائے تاکہ وہ آخرت کی تیاری کر لیں، نہیں، بلکہ ان کا جو پوچھنا ہوتا تھا وہ مذاق اور مزاح اور طنز کے لیے ہوتا تھا کہ کون ہمیں زندہ کر اٹھے گا؟ تم کہتے ہو کہ زندہ ہوگا، تو کب ہماری جو پرانی نسلیں ہیں، جو ہمارے جو بڑے آبا و اجداد ہیں وہ تو چلے گئے، ان میں سے کون اکٹھا ہوگا؟ وہ تو ہڈیاں بن چکی۔ تو ان کا یہ جو پوچھنا ہوتا تھا وہ علم حاصل کرنے کے لیے نہیں ہوتا تھا بلکہ طنز کرنے کے لیے ہوتا تھا۔ الذی ہم فیہ مختلفون، الذی کا مطلب ہوتا ہے جو، جس، اس خبر کے بارے میں، ہم، وہ، فیہ، اس میں، مختلفون، مختلف ہیں، الذی ہم فیہ مختلفون، اس خبر کے بارے میں پوچھ رہے ہیں جس میں وہ مختلف ہیں۔ کیسے مختلف ہیں؟ کہ ان کی جو اعتقاد کے اعتبار سے وہ جو ہے مختلف ہیں۔ مکہ کے اندر کچھ لوگ تھے وہ ایمان والے تھے، مؤمن تھے، وہ آخرت کا یقین رکھتے تھے، کچھ لوگ کافر تھے، وہ آخرت کا یقین نہیں رکھتے تھے، تو دو طرح کی لوگ تھے، دو طرح کی آراء تھی ان کے ہاں، دو طرح کے اعتقاد تھے، اس لیے مختلف تھے۔ اب آگے تو چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جواب دیتے کہ وہ بڑی خبر کب آئے گی، لیکن چونکہ ان کا پوچھنا طنز کے لیے تھا، مذاق کے لیے تھا اور ٹھٹھے کے لیے تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جواب نہیں دیا کہ وہ قیامت کب آئے گی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے بھی آگے سے ان کو دھمکی دی، کلا، ہرگز نہیں، سیعلمون، ان قریب وہ جان لیں گے، ثم، پھر، کلا، ہرگز نہیں، سیعلمون، وہ جان لیں گے۔ تو اس سے پتا چلا کہ جب کوئی آدمی کوئی مذاق کرنے کے لیے کوئی بات پوچھ رہا ہوتا ہے تو اس کو جواب دینا ضروری نہیں ہے، ہاں، جب کوئی آدمی واقعی علم حاصل کرنے کے لیے، معلومات لینے کے لیے پوچھ رہا ہے، سوال کرنا ہے، پھر اس کا سوال جواب دینا ضروری ہے۔ تو چونکہ کفار جو تھے وہ مذاق کے لیے پوچھتے تھے قیامت کب آئے گی، تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس کا جواب دینا گوارا نہیں کیا، بلکہ آگے سے ان کو ڈانٹا، کلا سیعلمون، ہرگز وہ جان لیں گے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے آگے جو 5، 7، 10 آیتیں آئیں گی، وہ آیتیں اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اپنی قدرت کو بیان کیا ہے کہ میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، اور وہ سارے بڑے بڑے کام ہیں۔ تو جو ذات اتنے بڑے بڑے کام کر سکتی ہے تو اس ذات کے لیے مردوں کو دوبارہ اٹھانا وہ بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تو آگے جو بات آ رہی ہے یہ لاجک ہے قیامت کی۔ بعض لوگ ایتھیسٹ ہوتے ہیں جو اللہ پر یقین نہیں رکھتے، جس کو ہم زندیق کہتے ہیں، ایتھیسٹ ہوتے ہیں۔ جب آپ ان کے بارے میں ان سے بات کریں گے تو آپ ان کو یہ نہیں کہیں گے اللہ نے قرآن میں ایسے فرمایا کہ میں زندہ کروں گا، نہیں، بلکہ وہاں پر آپ کو کوئی لاجک دینی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آگے یہ لاجک دے رہی ہیں، تو ہمیں قرآن پاک سے اس طرح کی جو دلیل ہے وہ اکٹھی کرنی چاہیے، اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ الم نجعل الارض مہادا، الم، کیا نہیں، نجعل، ہم نے بنایا، الارض، زمین کو، مہادا، ہموار، مہادا کہتے ہیں ہموار،
علم نجعل الارض، کیا ہم نے زمین کو ہموار نہیں بنا دیا کہ جس سے تمہارا چلنا پھرنا حرکت کرنا بڑا ہی سموتھ ہو گیا ہے، بڑا ہی آسان ہو گیا ہے. والجبال، اور ہم نے پہاڑوں کو نہیں بنایا اوتادا. اوتاد جو ہے یہ جمع کا لفظ ہے، اور اس کا جو واحد ہے وہ وتد ہے. وتد جو ہے وہ میخ کو کہتے ہیں، میخ گاڑنے کو. تو اور ہم نے پہاڑوں کو میخ بنا دیا. کس طرح میخ بنا دیا؟ زمین جو ہے یہ پانی کے اوپر ٹھہری ہوئی ہے، اور ظاہری بات ہے جو چیز پانی کے اوپر ہوتی ہے وہ حرکت تو کرتی ہے، وائبریٹ تو کرتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس حرکت کو روکنے کے لیے پہاڑوں کو اس پر گاڑ دیا تاکہ زمین جو ہے وہ اپنی حرکت کرنے سے رک جائے. وَخَلَقْنَاكُمْ، اور خالق کا مطلب ہوتا ہے تخلیق کرنا، بنانا. اور ہم نے بنایا کم، تمہیں، ازواجا، جوڑے جوڑے. اور ہم نے تم کو جوڑے جوڑے بنایا. جوڑے جوڑے کیسے بنایا؟ اس سے مراد جو ہے وہ مذکر اور مؤنث ہے، میاں بیوی ہیں، میسکولن فیمینن ہے. تو اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کا ساتھ بنایا ہے. ہر مخلوقات کے اندر ایسا ہوتا ہے جس سے وہ اپنا سکون حاصل کرتے ہیں. بیوی جو ہے وہ اپنے خاوند کے ساتھ رہنا پسند کرتی ہے، خاوند بیوی کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے ایسا تعلق بنایا ہے جو بڑا ہی پاکیزہ ہے، اور بڑی بڑی مشکلات جو ہیں وہ آپس میں انڈرسٹینڈنگ کر کے وہ سہ لیتے ہیں، اور آپس میں انس ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، الفت ہوتی ہے، اور ایک طرح کا سکون ملتا ہے. تو یہ سکون جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس جوڑوں کی صورت میں بنایا ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. وجعلنا، وجعلنا، اور ہم نے بنایا نوم، نوم کہتے ہیں نیند کو، اور کم، تمہاری، اور ہم نے بنایا تمہاری نیند کو سباتا. سباتا کا مطلب ہوتا ہے کاٹنا. اب نیند کو کاٹنے والی کیسے بنایا؟ تو اس کا باب محاورہ ترجمہ سے بنے گا کہ جب رات ہوتی ہے، جب انسان سوتا ہے، تو اس کا جو کنیکشن ہے وہ دنیا سے کٹ جاتا ہے، اور وہ بڑے سکون سے اطمینان سے سوتا ہے، جس ساری کی ساری تھکن جو ہوتی ہے دن بھر کے کام سے وہ اتر جاتی ہے. کتنا انسان تھک کر سوتا ہے، اور پھر اس کو اللہ تعالیٰ نیند دیتے ہیں، اور نیند 5 6 7 8 گھنٹے کی نیند کرنے کے بعد وہ دوبارہ سے پھر اگلے دن کے لیے تیار ہو جاتا ہے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے نیند نہ بنائی ہوتی تو ہم بس ایک دن کام کر کے تھک جاتے، بس پھر کیا کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے نیند کو بنا دیا کہ نیند جو ہوتی ہے وہ کاٹ دیتی ہے اس تمام تھکن کو جو ہمیں حاصل ہوئی ہوتی ہے دن بھر کے کام کاجوں میں. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، نیند کا آنا، کہ ہم سارا دن کام کرتے ہیں، پھر تھک تھک کر سو جاتے ہیں، اور اگلے دن پھر ریفریش ہو کر پھر کام پر چلے جاتے ہیں. تو یہ نیند بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. وجعلنا، اور ہم نے بنایا ہے اللیل، رات کو، لباسا، اور ہم نے رات کو لباس بنایا. کس طرح لباس بنایا؟ کہ رات کا جو اندھیرا ہوتا ہے وہ ہر مخلوق پر چھا جاتا ہے. اور اس سے ایک مطلب یہ بھی مراد ہو سکتا ہے، دیکھیں ہم نے، میں نے اور آپ نے کیا کوئی ایگریمنٹ کیا ہے مل کر کے بھئی ہم نے رات رات کو سونا ہے، دن کو جاگنا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے ایک نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ دن کو لاتے ہیں، رات کو لاتے ہیں. جب رات شروع ہوتی ہے تو لوگ جلدی جلدی اپنے گھروں کو جانے کی کوشش کرتے ہیں، دکاندار دکانیں بند کرتے ہیں، آفس والے آفس کا کام ختم کرتے ہیں، اور ریڈیو والے ریڈیو کو بند کر کے گھر جاتے ہیں. تو کیسے ایک بڑی ہی ترتیب کے ساتھ نظام چلتا ہے کہ جیسے سورج غروب ہوتا ہے تو ہر انسان کو اپنے گھر جانے کی ہوتی ہے، اور ایک ہی وقت پر سارے کے سارے لوگ سو جاتے ہیں. اور اگر اللہ نے ایسا نہ بنایا ہوتا تو کتنی مصیبت ہوتی کہ ہم جاگ رہے ہیں، میرا پڑوسی سو رہا ہے، اس کو میری وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے، مجھے اس کی وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے کہ بھئی مجھے شور نہیں کرنا، وہ کہے گا شور آ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے رات کو بنا دیا لباس کہ ہر چیز پر چھا جاتی ہے، سارے لوگ جا کر سو جاتے ہیں، اور پوری عالم کے اندر ایک سکون چھا جاتا ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. وجعلنا، اور ہم نے بنایا النہار، نہار کہتے ہیں دن کو، معاشا، معاش رزق کمانے کا ذریعہ. اور پھر جب صبح ہوتی ہے تو پھر وہی سے حرکت اور وہی سے گردش شروع ہو جاتی ہے، لوگ رزق کمانے میں چلے جاتے ہیں ایک نظام کے تحت. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی نعمت ہے. وَبَنَيْنَا، اور بنینا کا مطلب ہوتا ہے ہم نے بنایا. یہ بنا یبنی سے ہوتا ہے. اسی سے ایک لفظ ہم اردو میں سنتے ہیں بانی، بانی پاکستان. تو بنینا ہم نے بنایا. فوقا، فوقا کہتے ہیں اوپر، اور کم کا مطلب ہوتا ہے تمہارے. وَبَنَيْنَا، اور ہم نے بنایا فوقکم، تمہارے اوپر. سبعن، سبعن کا مطلب ہوتا ہے 7، اور شدادہ کا مطلب ہوتا ہے سخت، شدید سے نکلا ہے. اور ہم نے تمہارے اوپر بنایا 7 شدید.
क्या चीजें? 7 आसमान को बनाया। वजअलना, और हमने बनाया सिराजन वहाजा, और हमने सिराज कहते हैं चिराग को, और वहाज कहते हैं उस चीज को जो बड़ा ही उसकी रोशनी होती है। तो इससे मुराद सूरज है, और हमने सूरज को रोशनी का जरिया बनाया। अब इसका इतनी जो हमने पढ़ लिया है, इसके बारे में हम तर्जुमा देख लेते हैं। शुरू अल्लाह के नाम से जो सब पर मेहरबान है, बहुत मेहरबान है। ये काफिर लोग किस चीज के बारे में सवालात कर रहे हैं? उस जबरदस्त वाकये के बारे में जिसमें खुद इनकी बातें मुख्तलिफ हैं। खबरदार, इन्हें बहुत जल्द पता लग जाएगा। दोबारा खबरदार, इन्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा। क्या हमने जमीन को एक बिछौना नहीं बनाया, और पहाड़ों को जमीन में गड़ी हुई मेखें, और तुम्हें मर्द और औरत के जोड़ों की शक्ल में हमने पैदा किया, और तुम्हारी नींद को थकन दूर करने का जरिया हमने बनाया, और रात को पर्दे का सबब हमने बनाया, और दिन को रोजी हासिल करने का वक़्त हमने करार दिया, और हमने ही तुम्हारे ऊपर 7 मजबूत वजूद आसमान तमीर किए, और हमने ही एक दहकता हुआ चिराग सूरज पैदा किया। अब जो ज़ात इतने बड़े-बड़े तख्लीकात कर सकती है, उसके लिए क़यामत के दिन मुर्दों को दोबारा उठाना तो क्या मुश्किल काम है? तो कोई मुश्किल काम नहीं है। ये अल्लाह ताला ने एक अक़ली दलील दी है, लॉजिक दी है क़यामत के वजूद पर। जी, ये जो नीचे हाशिया है, ये मैंने उसकी सारी तफ़सील मैंने आपको खुलासतन बता दी है, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सूरत थोड़ी-सी लंबी है, वक़्त चला जाएगा। अभी आगे चल रही है, आगे अल्लाह ताला की अपनी नेमतों का जो गिनवा रहे हैं, चल रहा है। व अनज़लना, और हमने नाज़िल किया है। अरबी ज़ुबान में नाज़िल होने का मतलब ये होता है कि कोई चीज़ ऊपर से नीचे आए तो उसको नुज़ूल कहते हैं। नुज़ूल का मतलब होता है उतरना। तो कोई भी चीज़ को ऊपर से नीचे आए तो उसको नुज़ूल कहते हैं। चाहे वो अब बारिश हो, चाहे वो कुरान हो, चाहे आदमी खुद ऊपर से उतर रहा हो, तो अनज़लना का मतलब होता है। वो अनज़लना, और हमने उतारा। मिन का मतलब होता है से, और अल मुअसिरात, मुअसिरात उस चीज़ को कहते हैं जिसको हम निचोड़ सकें। उस चीज़ को कहते हैं जिसको हम निचोड़ सकें, और इसी से लफ़्ज़ असीर निकला है, जो जूस होता है। जो निचोड़ा हुआ होता है, जो प्रोडक्ट होता है, उसको असीर बोलते हैं। व अनज़लना मिनल मुअसिराति, और हमने उतारा है निचोड़ने वाली चीज़ से, माअन पानी को, सज्जाजन बहुत कसरत के साथ। अब मुअसरात से मुराद क्या चीज़ हो सकती है? इससे मुराद बादल है। व अनज़लना मिनल मुअसिराति, और हमने उतारा है निचोड़ने वाली चीज़ यानी बादल से, माअन पानी, सज्जाजा कसरत के साथ। अब वो पानी क्यों हमने उतारा है? लिनुख़रिजा, ये लाम का मतलब होता है ताकि, नुख़रिजा हम निकालें, बिही उसके साथ, किसके साथ? बारिश के पानी के साथ, हब्बन गल्ला, व और नबात, जड़ी बूटियां, दरख्त, पौधे, वो निकालें। अब गल्ला जो है वो उसमें हर वो चीज़ आती है जो गल्ले के तौर पर आती है, गंदम है, मकई है, बाजरा है, इस तरह की जितनी भी ये ग्रेन्स होते हैं सबको हब्बा बोलते हैं, ताकि हम उससे निकालें हब्बा, गल्ला, व नबाता, और पौधे, व और क्या निकालें? जन्नात। जन्नात का जो लफ्ज़ी मतलब है, जन्नात जो है जमा का लफ़्ज़ है, और इसका जो वाहिद होता है मुफ़रद, वो जन्ना होता है, और जन्ना जो है ये बाग को कहते हैं। और हम उससे निकालें बागात अल्फाफा। अल्फाफा का मतलब होता है वो बाग जिसके दरख्त जो हैं आपस में इतने करीब-करीब होते हैं कि उसकी जो शाखें होती हैं आपस में उलझी हुई होती हैं। तो इससे मुराद क्या है? घने बागात। इससे मुराद क्या है? घने बाग। व जन्नातिन अल्फाफा, और हम उगाएँ घने बागात। अब यहाँ पर अल्लाह ताला की नेमतों का जो तज़किरा था वो ख़त्म हो गया। आगे जो आयत आ रही हैं, उसमें अल्लाह ताला ने क़यामत के कुछ मनाज़िर को बयान किया है। इन्ना यौमल फ़स्ल कान मीक़ाता। इन्ना बेशक, यौम दिन, अल फ़स्ल, फ़स्ल कहते हैं फ़ैसला करने वाली को चीज़। तो यौमल फ़स्ल का मतलब हो जाएगा फ़ैसला करने वाला दिन, और वो है क़यामत का दिन, क्योंकि उस दिन अल्लाह ताला मख़लूक़ात के दरमियान फ़ैसला कर देंगे। काना है, मीक़ाता। मीक़ात मीक़ात का मतलब होता है, मीक़ात के 2 मतलब हो सकते हैं।
پہلا مطلب وہ ہو سکتا ہے، جگہ مراد ہو سکتی ہے کہ کوئی مقررہ جگہ۔ اب جیسے ہم لوگ عمرے کے لیے جاتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو اپنے گھر کی زیارت بار بار نصیب فرمائے۔ تو ہر اطراف سے، چاروں طرف سے، شمال، جنوب، مشرق، مغرب اگر ہم جائیں تو راستے میں ایک میقات آتا ہے۔ میقات سے مراد ہوتا ہے مقرر کی ہوئی جگہ۔ تو وہاں پر میقات بنے ہوئے ہیں، مسجد بنی ہوئی ہیں، شریعت نے وہ جگہ طے کر دی ہے کہ بھئی اس جگہ سے جب آپ گزریں تو یہاں سے آپ نے اپنے عام لباس کے اندر نہیں جانا، یہاں سے آپ نے احرام کی حالت میں جانا ہے۔ ایک مطلب تو یہ ہو سکتا ہے۔ یہاں میقات کا دوسرا مطلب یہ ہوتا ہے مقرر کیا ہوا وقت، مقرر کیا ہوا وقت۔ تو یہاں پر مقرر کیا ہوا وقت ہی لیں گے، ان یوم الفصل، بے شک فیصلے کا دن مقرر کیا ہوا ہے، اس کا وقت مقرر ہے، جس کو اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا، کیونکہ وہ علم الغیب ہے اور اللہ ہی اس کو جانتے ہیں وہ کب آئے گا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ اس کی کچھ کیفیت بیان کر رہے ہیں، یوم، اس دن، ینفخ، پھونکا جائے گا، فی سوری، سور کے اندر۔ سور جو ہے وہ ایک طرح کا گیجٹ ہے، ایک طرح کا آلہ ہے جو کہ سینگ کی طرح کا ہوتا ہے، اور پرانے زمانوں کے اندر بھی اس کو ایک ناقور طرح کا ہوتا ہے، لمبا سا سینگ ہوتا ہے، قوس قسم کا۔ تو وہ اس کے اندر جب فرشتہ پھونک مارے گا تو وہ اس کو سور بولتے ہیں۔ تو اس دن سور کے اندر پھونکا جائے گا تو کیا ہوگا، فتأتون، تو تم لوگ آؤ گے، افواجن، فوج در فوج۔ کہاں سے آؤ گے؟ قبروں سے اٹھ کر میدان محشر میں آؤ گے، فوج در فوج۔ وفتحت، فتح کا مطلب ہوتا ہے کھول دینا، اور فتحت، اور کھول دیا جائے گا، السماء، آسمان کو، فکانت، تو وہ ہو جائے گا، ابوابا، دروازے۔ تو اللہ تعالیٰ آسمان کو کھول دیں گے تو آسمان کے مختلف دروازے بن جائیں گے، اور وہاں سے فرشتے جو ہیں وہ بھی اوپر سے اتر کر میدان محشر میں آنا شروع ہو جائیں گے۔ وسیرت، اور پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا، سوری، سیرت کا مطلب ہوا ہے چلا دیا جائے گا، الجبال، پہاڑوں کو، فکانت، تو وہ ہو جائے گا، سرابن، سراب ہو جائے گا۔ سراب کا لفظی مطلب یہ ہوتا ہے، دیکھیں جب ہم کبھی گرمی میں دوپہر کے وقت، دوپہر 1-2 بجے کا وقت ہو، ہم سڑک پر سفر کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جہاں سڑک کے وہ کچھ آگے کر کے پانی ہے، لیکن جیسے ہی ہم وہاں پر پہنچتے ہیں وہ پانی بھی وہاں ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو سراب کہتے ہیں کہ اس کا نہ کوئی اس کی باڈی ہوتی ہے اور نہ اس کا کوئی اثر ہوتا ہے، یعنی کہ بالکل لا شیء، کچھ نہیں ہوتا۔ وسیرت الجبال، تو ہم پہاڑوں کو چلا دیں گے، فکان سرابا، وہ کچھ بھی نہیں رہے گا۔ ان، بے شک، جہنم، جہنم، کانت، ہے، مرصادہ، مرصادہ کہتے ہیں مرصادہ کہتے ہیں کہ جیسے کوئی شکاری کسی درخت کی اوٹ میں چھپ کر اپنے شکار کا انتظار کر رہا ہوتا ہے، اسی طرح جہنم جو ہے وہ بھی مشرکین کا، گناہ گاروں کا انتظار کر رہی ہے۔ للطاغین، للطاغین، للطاغین کے اندر دو لفظ ہیں، پہلے والا لام ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کے لیے، اور طاغین جو ہے یہ طغات سے نکلا ہے، طغا سے نکلا ہے، اور یہ جمع کا لفظ ہے، اور اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو سرکشی میں بہت آگے بڑھ جاتے ہیں اور اپنی حدود میں تجاوز کر جاتے ہیں۔ مآبا، اور مآبا جو ہے وہ کہتے ہیں ٹھکانے کو، للطاغین مآبا، سرکش لوگوں کا ٹھکانہ ہوگی وہ جہنم۔ لابثین، لابثین جو ہے یہ لبث یلبسو سے ہے، لبث یلبسو سے ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے قیام کرنا، کسی جگہ پر ٹھہرنا۔ تو وہ جو سرکش لوگ ہوں گے وہ ٹھہریں گے، فیہا، اس جہنم میں، احقابا، احقابا جو ہے یہ جمع کا لفظ ہے، اور اس کا جو واحد ہے وہ ہے حقب، اور حقب جو ہے یہ ایک طرح کا ٹائم پیریڈ ہے، جس طرح ٹائم مختلف اس کے یونٹس ہیں ٹائم کے، 1 منٹ ہے، گھنٹہ ہے، ہفتہ، مہینے، اس طرح ہیں، اس طرح حقب وہ بھی ایک ٹائم پیریڈ ہے، لیکن وہ جو ہے وہ ان لمیٹڈ ہے، کوئی آدمی نہیں کہہ سکتا کہ ایک حقب کے اندر کتنے سال ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا لابثین فیہا، اس میں وہ رہیں گے، احقابا، غیر محدود وقت تک، کہ کبھی وہاں پر موت نہیں آئے گی کہیں، یعنی کہ وہاں سے نکل ہی نہیں سکتے۔ ہاں، رہی بات ان ایمان والے لوگوں کی جو گناہ پر مر گئے، بغیر توبہ کے مر گئے،
وہ ان کو کچھ دیر کے لیے عذاب دیا جائے گا، پھر ان کو ایمان کی بدولت وہاں سے نکال لیا جائے گا۔ لیکن وہ لوگ جو ایمان کی حالت میں نہیں مرے اور کفر کی حالت میں مرے ہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان کی موت نصیب فرمائے اور ہمیں نیک اعمال والی زندگی نصیب فرمائے، آمین۔ آپ اس کا آگے ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ اور ہم نے ہی بھرے ہوئے بادلوں سے موسلا دار پانی برسایا تاکہ اس سے غلہ اور دوسری سبزیاں بھی اگائیں اور گنے باغات بھی۔ یقین جانو فیصلے کا دن ایک متعین وقت ہے، وہ دن جب سور پھونکا جائے گا تو تم سب فوج در فوج چلے آؤ گے اور آسمان کھول دیا جائے گا تو اس کے دروازے ہی دروازے بن جائیں گے اور پہاڑوں کو چلایا جائے گا تو وہ ریت کے سراب کی شکل اختیار کر لیں گے۔ یقین جانو جہنم گات لگائی بیٹھی ہے، وہ سرکشوں کا ٹھکانہ ہے جس میں وہ مدتوں اس طرح رہیں گے۔ مدتوں سے مراد ہے کہ ان لمیٹڈ ٹائم کے لیے وہاں پر رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ ساری باتیں جو ہیں یہ حاشی میں نے اس کا خلاصہ میں نے بیان کر دیا ہے، کوئی بات نہیں ہے تو میں آگے چلتے ہیں۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے جہنمی لوگوں کا تذکرہ کیا ہے کہ جب لوگ جو ہیں وہ جہنم کے اندر چلے جائیں گے ان کا وہاں پر طرز زندگی کیا ہوگا، ان کا کھانا پینا وہاں پر کیا ہوگا، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ لا یذوقون فیہا بردن ولا شرابا، لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، اور یذوقون کا مطلب ہوتا ہے چکھنا۔ جیسے ہم اردو کے اندر ایک لفظ ہوتا ہے نا ذائقہ، تو وہاں سے یہ لفظ یذوقون ہے، ذاق یذوقو، وہ نہیں چکھیں گے فیہا جہنم کے اندر بردن سردی، یعنی وہاں پر گرمی ہوگی اور گرمی اتنی ہوگی کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، تو وہاں پر سردی کا تو نام نشان نہیں ہوگا۔ ولا، اور نہ ہی چکھیں گے شرابن، کوئی پینے کی چیز، یعنی کہ ان کے تسکین کے لیے، ان کی آسانی کے لیے، اور کوئی وہاں پر انتظام نہیں ہوگا۔ لا یذوقون فیہا بردن ولا شرابا، وہ نہیں چکھیں گے اس میں کوئی ٹھنڈی یا پانی پینے کی چیز، الا مگر ہاں پینے کے لیے کیا ہوگا، حمیمن، حمیم کہتے ہیں وہ کھولتا ہوا پانی جس کی گرمی اور حرارت انتہا درجے پر پہنچ چکی ہو اور اس کے بعد کوئی اگلا لیول نہ ہو گرم ہونے کا، یعنی کہ اس کے بعد اور گرم نہیں ہو سکتی، یہ آخری لیول ہے۔ تو اس کو اردو میں کہتے ہیں کہ جس کی حرارت ختم ہو چکی ہو کہ اب آگے یہ اور گرم نہیں ہو سکتا، یہ اعلیٰ درجے کا ہوگا۔ اللہ حمیمن، وہ کھولتا ہوا پانی چکیں گے، وغساقن، اور غساقن چکیں گے۔ غساق جو ہے یہ اس مادے کو بولتے ہیں جو زخم کے اندر جو پیپ وغیرہ پڑ جاتی ہے، جو پیپ رستی ہے جسم انسان کے زخموں سے، اس کو غساق بولتے ہیں۔ تو جہنم کے اندر جو مردے جو جہنمی ہوں گے وہ آپس میں ایک دوسرے کی جو ان کی رونے سے، چیخو پکار کرنے سے جو ان کی زخموں سے پیپ نکلے گی وہی ان کو پلائی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری حفاظت فرمائے۔ جزاءً وفاق، جزا یہ بدلہ ہے، وفاق، وفاق کہتے ہیں وفق سے نکلا ہے، اور وفق کا مطلب ہوتا ہے مطابق۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں جو ان کو کھولتا ہوا پانی پلا رہا ہوں اور جو یہ جو ان کو پیپ پینے کے لیے ملے گی، یہ کوئی میں ان پہ ظلم نہیں کیا، جزاءً وفاقا، یہ تو ان کے اعمال کے مطابق ہم نے ان کو بدلہ دیا ہے، کوئی ظلم نہیں کیا۔ تو جس طرح کے اعمال ہوں گے اس طرح کا ہی بدلہ ملے گا۔ ان کان خیرن فخیر، اگر اچھے اعمال تو اچھا بدلہ، و ان کان شرن فشرن، اگر برے اعمال تو برا بدلہ۔ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتے۔ اب اللہ تعالیٰ جو ہیں آگے بتا رہے ہیں کہ بھی کیوں ان کو اتنا سخت عذاب ملے گا، دنیا کے اندر ایسا کیا کام کرتے تھے کہ ان کو اتنا سخت عذاب ملا، اس کا آگے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ انہم کانوا لا یرجون حسابا، انہم بے شک وہ، کون، کفار، کانو نہیں رکھتے تھے، لا یرجون امید، رجا یرجو کا مطلب ہوتا ہے امید رکھنا، انہم کانوا لا یرجون، تو وہ دنیا کے اندر امید نہیں رکھتے تھے، کس چیز کی، حساب، حساب کتاب کی۔ وہ یہ نہیں سوچتے تھے کہ ہمیں مر کے پھر دوبارہ اکٹھا ہونا ہے
اور اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، وہاں پر ہم نے وہ زندگی جو ہم نے گزاری ہوگی اس کا ہمیں پل پل کا بدلہ دینا ہوگا، اس کا وہ گمان نہیں رکھتے تھے۔ جب اس چیز کا گمان نہیں رکھتے تھے تو وہ نیک اعمال بھی نہیں کرتے تھے۔ انسان جو ہے وہ ہم جو مسلمان ہیں، جو نیک مسلمان ہوتے ہیں، ان کے اندر نیک اعمال کی رغبت کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ ان کو خوف ہوتا ہے قیامت کے دن اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، اس لیے وہ گناہ سے بچتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے۔ اور جس آدمی کو کوئی خوف ہی نہیں ہوتا، جس آدمی کا یہ عقیدہ ہو کہ بھئی مر جانا ہے بس ختم، تو وہ نیک اعمال نہیں کرتا، وہ اپنے من سے زندگی گزارتا ہے۔ تو پہلا گناہ تو یہ کرتے تھے کہ وہ آخرت میں حساب کتاب کی امید نہیں رکھتے تھے۔ جب امید نہیں رکھتے تھے تو پھر کیا کرتے تھے؟ وَكَذَّبُوا، اور جھٹلاتے تھے بِآيَاتِنَا، ہماری آیات کو۔ کون سی آیات؟ قرآن پاک کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو احکامات لے کر آئے تھے، جو خبر لے کر آئے تھے، اس کو جھٹلاتے تھے کذابًا، بہت شدت کے ساتھ۔ وَكُلَّ، اور ہر چیز، وَكُلَّ، اور ہر شَيْءٍ چیز، احصیناہ، ہم احصینا، ہم نے گن رکھی ہے، کتابن، صرف زبانی نہیں، کتابن لکھ رکھی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ جو ہیں ان کو لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ جو ہیں کوئی چیز بھی اللہ سے چھپی نہیں ہے، ماضی میں جو ہوا، مستقبل میں جو ہوگا، حال میں جو ہو رہا ہے، ہر اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کی خبر ہے، تو اللہ تعالیٰ کو لکھنے کی کیا خبر ہے؟ کیا ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ بھول جاتے ہیں اس لیے لکھ لیا؟ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب کہیں گے کہ تم نے فلاں فلاں کام کیا، تم نے فلاں جگہ پر وہ غلط کام کیا، تو نعوذ باللہ کچھ سرکش اتنے ہوں گے کہ قیامت کے دن وہ بھی جھٹلا دیں گے کہ ہم نے ایسا کیا نہیں، تو اللہ تعالیٰ لکھا ہوا ان کے سامنے کر دیں گے تاکہ ان پر حجت پوری ہو جائے۔ فذوقو، فذوقو تو چکھو، جہنم کا عذاب چکھو۔ فلن نزیدکم، تو ہم آپ کو زیادہ نہیں دیں گے، الا عذابا، مگر عذاب۔ تو یہ جو تمہیں عذاب مل رہا ہے اس کو چکھو، اور یہ عذاب جو ہے وہ آگے بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ مفسرین رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ یہ جو قرآن پاک کی آیت ہے، فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، یہ جہنمیوں کے لیے سب سے زیادہ سخت ترین آیت ہے جو ان کے بارے میں اتری ہے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ بڑے ہی فکر کی بات ہے کہ ہم اپنی زندگی کو صحیح ڈگر پر لے کر آئیں، اپنے من سے، اپنے موج سے زندگی نہ گزاریں۔ تھوڑی سی زندگی ہے، کچھ سال ہیں، اگر ہم یہ اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق گزار لیں گے تو آگے مزے ہی مزے ہیں، آگے مزے ہی مزے ہیں جو کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ یہ تھوڑی سی زندگی اگر ہم نے اپنے من موجوں میں گزار دی، اللہ کے احکامات کو توڑ دیا، نبی کے طریقوں کو چھوڑ دیا، تو پھر آگے ایسی مار پڑے گی، اللہ ہی اللہ حافظ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ ہدایت دے، ہمیں فکر کرنے کی توفیق دے کہ ہم اپنی زندگی کو کیسے اسلام کے مطابق گزاریں۔ اگلی جو آیات ہیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اب جنتی لوگوں کا تذکرہ کیا ہے۔ تو یہاں سے شروع کرتے ہیں، ان للمتقین مفازا، ان، بے شک، للمتقین، متقین لوگوں کے لیے ہے، مفازا، کامیابی، متقین لوگ ہی کامیاب ہوں گے۔ اب متقی لوگ کیا ہوتے ہیں، اس کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے، کون آدمی متقی ہے، ایسا کون سا کام کر لیا جائے تو انسان متقی بن جاتا ہے؟ تو اس کی سادہ سی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کام کرنے کو کہا ہے اس کو اگر انسان کر لے، اور جس کام سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے اس سے رک جائے، تو یہ انسان متقی ہے، پرہیزگار ہے۔ یہ متقی کی سب سے زیادہ شارٹ کٹ ڈیفینیشن ہے۔ ان للمتقین مفازا، بے شک متقین لوگوں کے لیے مفازا، کامیابی ہے۔ وہ کامیابی کیا ہے؟ حدائق، حدائق جو ہے یہ جمع کا لفظ ہے، اور اس کا مفرد جو ہے وہ حدیقہ ہے۔ حدیقہ جو ہے وہ باغ کو کہتے ہیں۔ تو متقین لوگوں کے لیے باغات ہیں، وَأَعْنَابًا، اور انگور ہیں، اور کیا ہیں؟ انگور ہیں، وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا، اور ان کے لیے عورتیں ہیں جو کہ ان کی ہم عمر ہوں گی، وَكَأْسًا، اور کاس جو ہے یہ پیالے کو کہتے ہیں، اور دہاق کہتے ہیں اس پیالے کو جو بھرا ہوا ہوتا ہے۔ تو ان کے لیے شراب کے، مشروبات کے، دودھ کے، اور جو ہر طرح کے مشروبات کے جو پیالے ہیں وہ بھرے ہوئے ہیں۔ لا یسمعون، جنتی جو لوگ ہیں وہ نہیں سنیں گے، فیہا، جنت کے اندر، لغون، کوئی بری بات،
ولا کذابن، اور نہ کوئی جھوٹی بات. وہاں پر ہر طرف سلامتی ہی سلامتی ہوگی، ہر طرف خیر کی محبت کی ہی بات ہوگی، کوئی بےہودہ بات، کوئی جھوٹی بات وہاں پر نہیں ہوگی. جزاءً، اب یہ جو بدلہ ہے جزاءً، بدلہ ہے من ربی کا، تمہارے رب کی طرف سے، عطاءً حسابا، یعنی کہ کھلا ہوا، یعنی کہ بدلہ ہے. یہاں پر ایک بڑی ہی ایک لطیف پوائنٹ ہے، وہ دیکھیں. انسان جو جہنم کے اندر جاتا ہے وہ اپنے اعمال کی بدولت جاتا ہے. برے اعمال کیے ہوتے ہیں، پھر توبہ پر توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، بغیر توبہ کے ہی گناہوں پر مر جاتا ہے. لیکن جنت میں جو جانا ہے وہ اپنے اعمال کی بدولت نہیں جانا، وہاں پر اللہ کے فضل سے جانا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے صحابہ سے کہا کہ جنت میں آپ اپنے اعمال کی بدولت نہیں جائیں گے، تو صحابہ نے حیرت سے پوچھا یا رسول اللہ آپ بھی؟ تو فرمایا کہ نہیں، میں بھی اپنے اعمال کی بدولت نہیں جاؤں گا، الا ان یتغمدنی رحمت ربی، الا یہ کہ اللہ کی رحمت جو ہے وہ مجھ پر حاوی ہو جائے، میں جنت میں چلا جاؤں. تو جزاء من ربی کا عطاء حسابا، یہ اللہ کی طرف سے بدلہ ہے اور کھلا ہوا بدلہ ہے. یہ تمہارے اعمال کا بدلہ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، احسان ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں کے اندر شامل کرے، آمین. اب آگے اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، با محاورہ جو مفتی تقی عثمانی صاحب نے کیا ہے، پھر آگے انشاءاللہ. جی، کہ اس میں نہ وہ کسی ٹھنڈک کا مزہ چکھیں گے اور نہ کسی پینے کے قابل چیز کا، سوائے گرم پانی اور پیپ لہو کے. یہ ان کا پورا پورا بدلہ ہوگا. وہ اپنے اعمال کے حساب کا عقیدہ نہیں رکھتے تھے اور انہوں نے ہماری آیتوں کو بڑھ چڑھ کر جھٹلایا تھا، اور ہم نے ہر چیز کو لکھ کر محفوظ کر رکھا ہے. اب مزہ چکھو، اس لیے کہ ہم تمہارے لیے سزا کی سوا کسی چیز میں اضافہ نہیں کریں گے. جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا تھا ان کی بے شک بڑی جیت ہے، بڑی کامیابی ہے. باغات اور انگور اور نوخیز ہم عمر لڑکیاں اور چھلکتے ہوئے پیمانے، وہاں پر نہ کوئی بےہودہ بات سنیں گے اور نہ کوئی جھوٹی بات. یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے صلہ ہے. اللہ کی ایسی دین ہوگی جو لوگوں کے اعمال کے حساب سے دی جائے گی. ایک میں یہاں پر جی، یہ جو حاشی میں ہے وہ خلاصتاً میں نے بتا دیا ہے. اب آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے، اگلے جو پیراگراف آ رہا ہے اس میں پہلی 3-4 لائنوں میں یہ بتایا ہے کہ فرشتے قیامت کے دن کیسے کھڑے ہوں گے اللہ کے سامنے. رب السماوات، مجھے لگتا ہے وہ چھوڑ تو نہیں رہی کوئی چیز، نہیں ٹھیک ہے. اب پچھلے جو آیا تھی وہاں پر تھا نا کہ تمہارے رب کی طرف سے صلہ ہوگا. وہ رب کون ہے؟ رب السماواتی. سماوات جو ہے وہ جمع کا لفظ ہے، اور اس کا جو مفرد ہوتا ہے وہ سما ہوتا ہے، آسمان. آسمانوں کا رب، والارض اور زمین کا رب، وما اور جو کچھ بینہما ان دونوں کے درمیان ہے. آسمان کا رب بھی ہے، زمین کا رب بھی ہے، اور زمین اور آسمان کے درمیان جو چیزیں ہیں اس کا رب بھی ہے. الرحمن سب پر مہربان ہے. لا یملکون، لا یملکون کا مطلب ہوتا ہے ملکیت نہیں رکھیں گے، اختیار نہیں رکھیں گے. منہ خطاب، اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کی. قیامت کا دن جب منظر ہوگا تو کوئی آدمی بھی اللہ تعالیٰ سے بات نہیں کر سکے گا. کون بندہ بات کر سکے گا اس کی آگے مثال آگے اس کے آ رہی ہے. یوم اس دن یعنی قیامت کے دن، یقوم کھڑا ہوگا، اور روح والملائکۃ اور فرشتے، صفن صفوں کے اندر کھڑے ہوں گے. اب روح کا کیا مطلب ہے؟ روح جو ہے وہ ہم نے پڑھا تھا سورۃ القدر کے اندر، تنزل الملائکۃ والروح، روح سے مراد جو ہیں وہ جبرائیل علیہ السلام ہیں. یہ بات بڑی یاد رکھنے کی ہے، ہو سکتی ہے ایگزام کے اندر آ جائے. تو جبرائیل علیہ السلام روح سے مراد ہے. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، اس دن کھڑے ہوں گے جبرائیل اور فرشتے صفوں کے اندر. جبرائیل علیہ السلام کو الگ سے ذکر کرنے کی کیا ضرورت؟ ویسے ہی کہہ دیتے اللہ تعالیٰ کے بھی فرشتے صف کے اندر کھڑے ہوں گے. جبرائیل علیہ السلام کو الگ سے ذکر کرنا اس لیے مقصود ہے کہ ان کی اہمیت، ان کی منزلت اور مکانت کو الگ سے بیان کیا جائے. لا یتکلمون،
بات نہیں کریں گے، کلام نہیں کریں گے فرشتے، الا مگر من جس کو اذن لہ اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے، اذن دیں گے، الرحمن رحمان، تو وہ آدمی جس کو اللہ تعالیٰ، وہ فرشتہ جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے وہ بات کرے گا، وقال اور کہے گا، صوابا صحیح بات۔ تو اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کا دو طریقے ہو سکتے ہیں، ایک تو اللہ تعالیٰ خود اجازت دیں اور بات بھی ٹھیک کرنی ہے۔ ذالک الیوم الحق، ذالک وہ، الیوم دن، الحق سچا دن ہے، اس کے آنے میں کوئی کسی قسم کا شک نہیں ہے۔ فمن، اب آگے اللہ تعالیٰ نے سارے کے سارے جو حالات بیان کر دیے، سارے کے سارے جو ہیں دلائل دے دیے، اپنی اپنی نعمتوں کو گنوایا، پھر اس کے بعد قیامت کس طرح آئے گی اس کو بیان کر دیا، پھر دوزخی لوگوں کے حالات بیان کیے، پھر جنتی لوگوں کے بیان کیے، اس کے بعد پھر فرشتوں کیسے کھڑے ہوں گے وہ بیان کیے۔ اب آخر میں جو پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک ترغیبی بات کر رہے ہیں، فمن شاء، تو جو چاہے، اتخذ بنا لے، الی ربہ اپنے رب کی طرف، مآبا ٹھکانا، انا بے شک ہم نے، انذرناکم ہم نے آپ کو ڈرا دیا ہے، عذابن قریبن ایک قریب آنے والے عذاب سے، اور جو چیز قریب ہوتی ہے وہ آ کر ہی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیسے ڈرایا ہے؟ اپنی کتابوں کو بھیجا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے، جنہوں نے آ کے ہمیں ہر بات کو کھول کھول کر بیان کیا ہے۔ یوم اس دن، ینظر دیکھے گا، المرء آدمی، ما جو، قدمت یداہ جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہوگا، ہاتھوں نے آگے بھیجا ہوگا، اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جو اس نے اعمال دنیا کے اندر کیے ہوں گے، نیک اور بد، وہ اعمال جو ہیں اس کے سامنے کھول دیے جائیں گے، تو وہ دیکھ لے گا کہ اس نے دنیا میں کس طرح کی زندگی گزاری ہے، کیا کیا اعمال کر کے وہ آیا ہے۔ اور جو کافر ہوگا، وَيَقُولُ اور کہے گا، الکافر کافر کہے گا، یا لیتنی کاش، کنتو میں ہوتا، ترابن مٹی، یعنی دنیا کے اندر میں انسان نہ ہوتا، میں مٹی ہوتا، نہ مجھے کوئی اعمال دیے جاتے، نہ مجھ سے پوچھا جاتا، میں مٹی ہوتا، اور یہاں پر اب میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں تو یہ دن مجھے نہ دیکھنا پڑتا۔ اسی پروردگار کی طرف سے جو سارے آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان ہر چیز کا مالک، بہت مہربان ہے، کسی کی مجال نہیں ہے کہ اس کے سامنے بول سکے، جس دن ساری روحیں اور فرشتے کتار بنا کر کھڑے ہوں گے۔ یہاں پر میں نے تو ترجمہ کیا ہے جبرائیل علیہ السلام کا، اور لیکن مفتی تقی عثمانی صاحب نے یہاں پر ترجمہ کیا ہے روحوں کا۔ تو مفسرین رحمہ اللہ کا یہاں پر 3 یا 4 قسم کے اقوال ہیں، بعض نے کہا ہے آدم علیہ السلام، بعض نے کہا ہے تمام انسانوں کی روحیں، اور بعض نے کہا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام، تو کوئی مطلب بھی مراد لے سکتے ہیں، دونوں میں اس کی گنجائش بنتی ہے۔ جس دن ساری روحیں اور فرشتے کتاریں بنا کر کھڑے ہوں گے، اس دن سوائے اس کے کوئی نہیں بول سکے گا، جسے خدا رحمان نے اجازت دی ہو اور وہ بات بھی ٹھیک کہے۔ وہ دن ہے جو برحق ہے، اب جو چاہے وہ اپنے پروردگار کے پاس ٹھکانہ بنا رکھے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے تمہیں ایک ایسے عذاب سے خبردار کر دیا ہے جو قریب آنے والا ہے، جس دن ہر شخص وہ اعمال آنکھوں سے دیکھ لے گا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیج رکھے ہیں، اور کافر یہ کہے گا کہ کاش میں مٹی ہو جاتا۔ پانچواں، چوتھا دیکھیں، یعنی جس کو جو کچھ دیے دیا جائے گا اس کے خلاف کسی کو بولنے کی مجال نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی انسان یا فرشتہ کسی کی سفارش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کچھ بول نہیں سکے گا، اور وہ بھی اس وقت جب وہ سفارش بھی ٹھیک کرے، یعنی اس طریقے سے کرے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہوگا۔ ہاں، یہاں پر دیکھیں، بہت ساری احادیث میں ہم سنتے ہیں کہ بھئی حافظ قرآن کو 10 آدمیوں کی سفارش کرنے کی اجازت ہے، اور جو حافظ قرآن ہوگا وہ اپنے والدین کی سفارش کرے گا۔ جی ہاں، بالکل کرے گا، اور لیکن تب کرے گا جب اللہ اس کو اجازت دیں گے اور وہ سفارش بھی ٹھیک کرے۔ اب مثال کے طور پر ایک حافظ قرآن ہے، وہ کہہ دے جی ابو جہل کو جنت میں بھیج دیں، اب یہ سفارش تو اس کی غلط جگہ پر ہے نا، تو اس طرح کی سفارش نہیں مانی جائے گی۔
سفارش اللہ کے حکم سے مانی جائے گی، اور وہ مانی جائے گی جو اس نے ٹھیک کرنی ہوگی، جو ٹھیک جگہ پر ہوگی۔ یہاں پر نیچے جو آیات ہیں اس کے بارے میں ایک روایت ہے، بعض روایتوں میں ہے کہ جن جانوروں نے دنیا میں ایک دوسرے پر ظلم کیا تھا، میدان حشر میں ان کو بھی جمع کر کے ان سے ان کے ظلم کا بدلہ دلوایا جائے گا۔ یہاں تک کہ اگر کسی سینگ والی بکری نے کسی بے سینگ والی بکری کو سینگ مارا تھا، تو حشر میں اس کا بھی بدلہ دلوایا جائے گا، اور جب یہ بدلہ پورا ہو جائے گا تو ان جانوروں کو مٹی میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ اس وقت وہ کافر لوگ جنہیں دوزخ کا انجام نظر آ رہا ہوگا، وہ یہ تمنا کریں گے کہ کاش ہم بھی مٹی ہو جاتے۔ اور یہ جو روایت جو ہے وہ مسلم اور ترمذی کے